امریکی فوج نے آج افغانستان سے بگرام ایئر بیس کو خالی کر دیا ہے۔ نیٹو اتحاد کے کئی ملکوں نے افغانستان سے انخلا مکمل کر لیا ہے اور توقع ہے کہ امریکہ بھی اتوار 4 جولائی تک بیشتر فوجی اور عسکری ساز و سامان نکال چکا ہوگا۔ خطے کی صورتحال پاکستان کی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اسلام آباد سے جو تصویر ابھری ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے وہاں موجود ہمارے نمائندے علی فرقان سے۔ بہت شکریہ علی۔ یہ بتائیے کہ بند کمرے کا جو اجلاس ہوا اس میں بہت کچھ اب سامنے آ رہا ہے، اس سے تجزیہ کار جو ہیں وہ کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں؟ تو نیلوفر، یہ پاکستان میں اس قسم کی جو بند کمرہ بریفنگ ہے عسکری قیادت کی جانب سے سیاسی قیادت کو، یہ ایک معمول کا عمل نہیں ہے اور ایک غیر معمولی جو ہے وہ یہ اجلاس تھا اور اس کو مختلف پہلوؤں سے اہمیت دی جا رہی ہے۔ ایک پاکستان میں چونکہ خارجہ پالیسی کے متعلق یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ دار و مدار ہے اور اس تناظر میں تجزیہ نگار لے رہے ہیں کہ اس سے اسلام آباد یعنی سیاسی قیادت کا جو خارجہ امور کی پالیسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اثر بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کو افغانستان سے انخلا جیسے ایک اہم وقت میں نظر انداز کیا جا رہا ہے بالخصوص امریکہ کی جانب سے۔ تو اس اجلاس کے ذریعے یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا مغربی دنیا کو، امریکہ کو، کہ پاکستان کو جو اہمیت ہے اس کی علاقے میں اور افغانستان کے حوالے سے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ یہ ایک مشترکہ اور متفقہ پیغام کی صورت میں اس ایوان سے دینا جو ہے وہ مقصود تھا اور اس حوالے سے پاکستان نے پہلے بھی کوشش کی کہ وہ اپنے خدشات کا اظہار کر سکے، چونکہ پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ اس کا جو اثرات ہوں گے اس کے ملبہ بھی پاکستان پر آئے گا اور اس کے اثرات سے بھی اسے جو ہے وہ نبردزمہ ہونا ہوگا اور اس سلسلے کو آگے بھی جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ یہ اتفاق بھی طے پایا ہے گزشتہ روز کی اجلاس۔ اس اجلاس میں پاکستان کے طالبان پر انفلوئنس اور اس کے علاوہ افغان مہاجرین کے مستقبل کے حوالے سے بھی بحث کی گئی، تو اس کے لیے کیا حکمت عملی جو ہے وہ طے کی گئی ہے؟ جی، یہ اہم جو ہے وہ دو پہلو تھے جن کے اوپر اراکین پارلیمنٹ نے متعدد سوالات کیے اور ہمیں کچھ اراکین نے جو کہ اس کمیٹی کا حصہ تھے اس اجلاس میں شریک تھے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس خدشات کے حوالے سے جو ہماری عسکری قیادت ہے اس نے بتایا ہے کہ جو طالبان کی جو اس وقت جو گین کر رہے ہیں، جو وہاں پہ ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی ان کے اوپر اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے اور پاکستان کی جو بات چیت ہے، جو ان پہ دباؤ ہے، وہ اس طرح سے نہیں رہا جس طرح پہلے سے تھا اور اس میں پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے طالبان کو اپنے معاملات میں ان کو قائل کرنے کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جو صورتحال ہے اب امریکہ کے انخلا کے بعد وہ خانہ جنگی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور جو شواہد اور جو حقائق سامنے رکھے گئے ہیں اراکین پارلیمنٹ کے سامنے، تو ہمیں متعدد اراکین نے یہ بتایا ہے کہ اس سے یہ کافی حد تک یہ خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ صورتحال خانہ جنگی کی طرف جائے گی اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد میں مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ رخ کریں گے اور جو اندازہ ڈی جی آئی ایس آئی نے جو بتایا ہے وہ 5 سے 7 لاکھ پناہ گزین جو ہے وہ پاکستان کی جانب جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ ہمیں ایک رکن جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس بار ان جو مہاجرین ہیں ان کے لیے پاکستان نے جو حکمت عملی اپنائی ہے وہ ماضی سے مختلف ہوگی۔ اب کی بار پاکستان ان پناہ گزینوں کو سرحدی علاقوں تک محدود رکھے گا، یعنی وہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں آزادانہ نقل و حمل جو ہے وہ نہیں کر سکے گے۔ بہت شکریہ علی فرقان، بہت شکریہ۔